تسائی-لون 105 عیسوی کے قریب کاغذ کے موجد تسائی-لون کا نام بیشتر قارئین کے لیے غیر معروف ہے۔ اس کی ایجاد کی افادیت کے پیش نظر یہ باعث حیرت ہے کہ اس قدر مؤثر شخصیت کو فراموش کیا گیا۔ بڑے بڑے قاموس العلوم میں تسائی-لون پر مختصر مضامین بھی شامل نہیں کیے گئے۔ اس کا نام معیاری تاریخی کتب میں شاید ہی ملتا ہے۔ کاغذ کی بین افادیت کے پیش نظر تسائی-لون کے متعلق اس درجہ عدم توجہی شکوک و شبہات کو ابھارتی ہے کہ واقعی وہ کوئی حقیقی شخصیت تھی۔ محتاط تحقیقات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تسائی-لون ایک حقیقی انسان تھا۔ وہ چینی دربار کا عہدیدار تھا جس نے قریب 105 عیسوی میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے۔ ہان خاندان کی سرکاری تاریخی دستاویزات میں تسائی-لون کی کاغذ کی ایجاد کا جو احوال بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا سادہ اور قابل یقین ہے، جس میں کسی جادو یا اسطورایاتی پہلو کا شائبہ تک نہیں ہے۔ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سہرا تسائی-لون کے سر باندھا ہے اور یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ تسائی-لون کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ چینی تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1105 عیسوی کے قریب موجود تھا۔ شہنشاہ تسائی-لون کی ایجاد سے بہت راضی تھا۔ اس نے موجود کی ترقی کر کے اسے اشرافیہ کا خطاب اور عہدہ عطا کیا اور دولت و اکرام سے نوازا۔ بعد ازاں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث ہو گیا جس نے آخر العمرہ اسے مطیوب ٹھہرایا۔ چینی دستاویزات میں یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ دوسری صدی عیسوی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا۔ اگلی چند صدیوں میں چین کاغذ تیار کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا۔ طویل عرصے تک انہوں نے کاغذ بنانے کی ترکیب کو مخفی چھپائے رکھا۔ 751 عیسوی میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی اسیری میں آئے تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا۔ کاغذ سازی کا فن بتدریج تمام عرب دنیا میں پھیل گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا۔ کاغذ کا استعمال بھی بتدریج بڑھا۔ گٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کیا تو کاغذ نے یورپ میں لکھنے کا بنیادی مواد کی حیثیت سے چرمی کاغذ کی جگہ لے لی۔ آج کاغذ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم اسے درخور اتنا ہی نہیں گردانتے۔ اب یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ چین میں تسائی-لون سے پہلے بیشتر کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھی۔ ظاہر ہے ایسی کتابیں نہایت وزنی اور بے ڈھنگی ہوتی تھی۔ چند کتابیں ریشمی کپڑے پر بھی لکھی جاتی تھی، لیکن عمومی استعمال کے لیے یہ بہت مہنگا سامان تھا۔ مغرب میں کاغذ کے استعمال سے پیشتر زیادہ تر کتابیں چرمی کاغذ یا چمڑے کی باریک جھلی پر لکھی جاتی تھی، جو خاص طور پر بھیڑیا یا بچڑے کی کھال سے تیار کی جاتی تھی۔ اس کی جگہ یونانیوں، رومیوں اور مصریوں نے مرغوب پیپرس کاغذ نے لی۔ یہ چرمی یا پیپرس کاغذ دونوں نہ صرف کامیاب تھے بلکہ ان کی تیاری بھی بڑی لاگت کے بغیر ممکن نہ تھی۔ آج کتابیں اور دیگر لکھنے کا کاغذ ارزاں قیمت پر اور بڑی تعداد میں آسانی سے دستیاب ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ یہ سچ ہے اگر چھاپا خانہ ایجاد نہ ہوتا تو کاغذ آج اس قدر اہمیت کا حامل نہ ہوتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر چھپائی کے لیے اس قدر ارزاں اور بکثرت کاغذ موجود نہ ہوتا تو چھاپا خانہ بھی کبھی اپنی موجودہ افادیت کو برقرار نہ رکھ پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کسی شخص کو زیادہ درجہ دیا جائے، تسائی-لون کو یا گٹنبرگ کو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی برابر اور اہم ہیں، تاہم تسائی-لون کا شمار پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ لکھنے کے علاوہ کاغذ دیگر کئی طرح کے استعمالات کا حصہ ہے۔ درحقیقت یہ ایک حیران کن ہمہ جا شے ہے، جبکہ تیار کیے جانے والے کاغذ کی بڑی مقدار چھپائی کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تسائی-لون گٹنبرگ سے افضلیت رکھتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے اگر کاغذ ایجاد نہ ہوتا تو گٹنبرگ بھی چھاپا خانہ ایجاد نہ کر پاتا۔ اگر دونوں میں سے بس کوئی ایک ہی ایجاد ہوتی تو میرے خیال میں
گٹنبرگ سے بہت پہلے سانچوں کی چھپائی اور کاغذ کے ذریعے بھی زیادہ کتابیں تیار ہوتی بنسبت فقط محرک چھپائی خانے اور چرمی کاغذ کے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ تسائلون اور گٹنبرگ کو 10 انتہائی اثر انگیز شخصیات میں شامل کیا جائے؟ کاغذ اور چھاپہ خانہ جیسے ایجادات کی افادیت کے کلی احساس کے لیے ان سے متعلقہ چین اور مغرب کی ثقافتی ترقی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری صدی عیسوی سے پہلے چینی تہذیب یورپی تہذیب کی نسبت کم ترقی یافتہ تھی۔ اگلی صدی کے دوران چینی ترقی کی رفتار یورپ سے کئی چند ہو گئی۔ قریب 7 یا 8 صدیوں کے وقفے میں چینی تہذیب متعدد حوالوں سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب بن گئی۔ 15ویں صدی کے بعد مغربی یورپ نے چین پر برتری حاصل کر لی۔ ان تغیرات کے حوالے سے متعدد تمدنی توجیہات پیش کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر نظریات نے اس توجیہ کو نظر انداز کر دیا جو ہمارے خیال میں سادہ ترین ہے۔ یہ درست ہے کہ چین سے پہلے زراعت اور فن تحریر مشرق وسطیٰ میں فروغ پا چکے تھے۔ صرف اسی حقیقت سے یہ وضاحت نہ ہو سکے گی کہ آخر چینی تہذیب کیوں مستقل طور پر مغرب سے پیچھے رہی۔ ہمارے خیال میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ تسائلون سے پہلے چین میں لکھنے کے لیے کوئی خاص کاغذ موجود نہ تھا۔ مغربی دنیا میں پیپرس موجود تھا، وہ اس کاغذ کی اپنی قباحتیں تھیں، لیکن پیپرس کے پلندے بانس یا لکڑی کی بنی کتابوں سے بہرکیف افضل تھے۔ چینی تہذیبی ترقی کی راہ میں لکھنے کے کسی خاطر خواہ مواد کا نہ ہونا ایک بڑی اڑچن تھی۔ ایک چینی مصنف کو اپنی ان تحریروں کو دوسری جگہ ڈھونڈنے کے لیے چھکڑے کی ضرورت پڑتی تھی جو آج چند ایک کتابوں میں سما سکتی ہیں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایک حکومتی انتظام سنبھالنا کس قدر دشوار ہوگا۔ تسائلون کی کاغذ کی ایجاد نے تمام صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ لکھنے کے لیے مناسب کاغذ کی موجودگی میں چینی تہذیبی ترقی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ بس چند صدیوں میں ہی یہ مغرب سے آگے بڑھ گئی۔ مغرب میں سیاسی خلفشار نے بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن اصل کہانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ 4 صدی عیسوی میں چین مغرب کی نسبت زیادہ عدم اتحاد کا شکار تھا۔ اس کے باوصف وہ تہذیبی میدان میں تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا۔ آئندہ صدیوں میں جبکہ مغرب میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست تھی، چینی کتب نما، بارود اور سانچوں کی چھپائی جیسی ایجادات میں مصروف تھے، چونکہ کاغذ چرم کی نسبت ارزاں اور زیادہ مقدار میں تھا، سو کہانی نے یکسر نیا رخ اختیار کیا۔ کاغذ کے استعمال کے آغاز کے بعد مغربی اقوام نے چین سے مقابلے میں اپنی حالت کو درست کیا اور تہذیبی خلا کو پر کیا۔ مارکو پولو کی تحریروں سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ 13ویں صدی میں بھی چین مغرب کی نسبت کہیں زیادہ آسودہ حال تھا۔ آخر کس طور پر چین مغرب کے مقابلے میں پستی کا شکار ہوا؟ اس کی متعدد پیچیدہ تہذیبی توضیحات پیش کی گئی ہیں، لیکن شاید ٹیکنیکل ترقی ہی سادہ ترین وجہ بنتی ہے۔ 15ویں صدی میں یورپ کے ایک فتین انسان گٹنبرگ نے کتابوں کی وسیع پیمانے پر اشاعت کا طریقہ ایجاد کیا۔ بعد ازاں یورپ کی تہذیبی ترقی سبق رو یعنی بہت تیز ہو گئی۔ چین کے پاس کوئی گٹنبرگ موجود نہیں تھا، وہ سانچوں کی چھپائی تک ہی محدود رہا اور اسی تناسب سے اس کی تہذیبی ترقی بھی سست ہوتی گئی۔